توجہ ہے نا؟ نعرے یہاں لگتے ہیں، موت انہیں پڑتی ہے، ماتم ہم کرتے ہیں، تکلیف انہیں ہوتی ہے، لعنت ہم بھیجتے ہیں۔ پر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، موضوع میں مکمل کرنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں کرنا، ایک جملہ، صرف ایک جملہ، توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ ہمارے ایک نوجوان نے آگے کہا مولانا ہم فاتحہ کرا رہے تھے، محلے والوں نے کہا باپ کو فاتحہ نہیں پہنچے گی، فاتحہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چھوٹتے کہتے کسی کا نام لے کے کہ لعنت ہو، انہوں نے کہا میں نے کہا تمہارے باپ پہ لعنت ہو، کہا کہ بھئی لعنت کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ فاتحہ نہیں پہنچتی تو لعنت کیسے پہنچ جاتی ہے؟ میں مجھے موضوع کو مکمل کرنا، کل مجھے نہیں معلوم جتنا کھل کے پڑھ رہا ہوں، ہر روز کفن باندھ کے چلتے ہیں گھر سے، اور یہ میں اتنے کیوں انہیں ذکر دے رہا ہوں؟ گھر کا اکلوتا بیٹا ہو، نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے، پھر بھی میدان میں کھڑا ہو، کیونکہ ہم جس حسین کے ماننے والے ہیں انہوں نے کربلا میں دکھا دیا کوئی بچہ بھی بھاگتا نہیں۔ ہم بھگوڑے نہیں ہیں، ڈٹنے والے ہیں۔ یہ اتنا کیوں بول رہا ہوں کھل کے؟ پوری دنیا کو سمجھا رہا ہوں، سن لے، مجھے پتا کون اسلحہ دے رہا، کون پیسہ لگا رہا، کون لٹریچر بانٹ رہا ہے، تینوں کو جانتا ہوں۔ جیتے رہو، حیدری۔ موضوع مکمل کروں؟ مجھے نہیں معلوم، اگر کوئی گھبرا گیا ہو، خدا کی قسم پرسوں کی مجلس کے بعد میری بھانجی ابھی کے جتنی بھی میرے خاندان سے بچی آئی ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی مولانا مردوں میں تو نعرے لگ ہی رہے تھے، خواتین اٹھ اٹھ کے نعرے لگا رہی تھی، اور ہماری ساری کی ساری مائیں بہنیں دعائیں دے رہی تھی۔ ہم بتانا چاہتے ہیں دشمنوں کو جتنی مرضی سے سازشیں پال لو، ہمارے گھر کی خواتین بھی کنیزان زینب ہیں، یزیدیوں سے بھاگتی نہیں، دربار میں خود میں۔ بس بھائی چلیے گا میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، وقت تمام ہو چکا، میں موضوع سے مکمل کر دوں۔ یہ دنیا بھر کے اندر ہمیں عالم دین سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ملا سے ہے، اور درباری ملا سے، درباری تو سمجھتے ہیں جو ہر دربار میں جا کے فتویٰ دے دے، پہنچ گئے درباروں میں جا کے فتوے دینے والے، درباروں میں جا کے فتوے دینے والے کہ کوئی بولے حق میرا ہے، فتویٰ دو، غصبی جائز ہے، نہ جانے کس کا حق غصب کیا تھا، مسجد
کہ قاضی تھا، درباری تھا، جب پوچھا کہ یزید نے مجھے ملا کا فتویٰ چاہیے تو اس نے لکھ کے دیا حسین واجب القتل ہے. اس نے فتویٰ لکھ کے دیا یزید کو. تو ایسے تھے نا، ہر دور میں تھے اور ہر دور میں ہیں، تب بھی تھے اب بھی ہیں. بچے ہیں، دکھانے کی ضرورت ہے. کیوں مجلسوں میں آنا کہتے ہو حرام ہے؟ کیونکہ یہاں ہم چہرے دکھاتے ہیں. بس بھائی میں نے تمام کیا کی مجلس، تو جملہ میں آخری جو پیش کر رہا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، انہوں نے کیا کیا؟ خدا ماننے لگے ان ملاؤں کو، اور انہی ملاؤں نے، یہودیوں نے فتویٰ دیا عیسیٰ معاذ اللہ مریم کا بیٹا نہیں. یہ معاذ اللہ اب سب کے سب مقابلے میں کھڑے ہو گئے جناب عیسیٰ کے. جناب مریم سے اللہ نے کہا مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اکیلی ہوں، اتنا بڑا شہر یہودیوں سے بھرا ہوا، کیسے ثابت کروں گی کہ یہ بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ اللہ نے کہا بولنے کی ضرورت نہیں. توجہ، بولنے کے اے مریم آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، بس عیسیٰ کو گہوارے میں لے جائیے، آگے ہمارا کام ہے. کہ پروردگارا میرا دل نہیں مانتا، تیرا حکم ہے، میں نافرمانی نہیں کروں گی، جاؤں گی. ایک مرتبہ شہر جمع ہوا، ساری خواتین مرد آنے لگے، کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. نبی کا نام لیا، عمران کی بیٹی، باپ نبی، اجداد نبی، خالو نبی، چچا نبی، سب خاندان نبی. یہ بچہ کہاں سے لے آیا؟ جناب مریم نے اشارہ کیا میرا روزہ. بچے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ سب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. ایک مرتبہ سب کے سب یہودیوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے سے کیسے پوچھے، یہ تو گہوارے میں ہے. جناب عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا، میں اس کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں. خدا کی قسم تاریخ کے الفاظ ہیں، اکثر جو ملا تھے وہی ہاتھ فیل ہو کے مر گئے، ہاتھ فیل ہو کے مر گئے. ارے بچہ 14 دن کا، 14 دن کا بچہ گہوارے میں بول رہا، اکثر کے ہاتھ فیل ہو گئے. جناب مریم نے کہا پروردگارا تیرا شکر، تو نے میری عزت رکھی، تہمت لگانے والے اپنی موت مر گئے. اب آئی رسول خدا کی باری، آپ خانہ کعبہ گئے، ایک بچہ لائے. بچے نے کہا میں توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن. اب سمجھ میں آیا یہ منافقوں کو علی کے نام سے موت کی جیتے رہو. حیدری توجہ فرمانے جانے گا. حیدری بس بھائی عزیزان گرامی غور فرمایا آپ حضرات نے، کبھی بھی اس قسم کے لوگوں کو نہ مانیں کہ جو دین سے کہیں اہل بیت کو نکال دو،
اور سب کچھ مانو، چاہے وہ کیسا بھی ہو، کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، اگر حسینی نہیں ہے تو پھر یزیدی ہے۔ اور ہم صرف حسین ابن علی کو مانتے ہیں، یزید کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ میں بہت سے بتا دوں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ توجہ ہے نا زیادہ گرا؟ میں بہت سے مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا، مکمل نہیں کر سکا، زندگی رہی، پھر کسی موقع پہ پیش کروں گا۔ 7ویں محرم کی شب ہے، جب حضرت مختار نے سوال کیا تھا نا ابو خلیق سے، ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ اے ملعون، تم نے بچوں کو بھی مار دیا، تمہیں کبھی رونا آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا، اے مختار، جب حسین ابن علی ایک بچے کو لے کے آئے تھے، تو سب یہ کہہ رہے تھے شاید حسین اپنی ابا کے دامن میں قرآن لائے ہیں۔ جیسے ہی حسین نے بچے کو دکھایا، ششماہے نے اپنی زبان کو لبوں پہ پھیرا، ایک مرتبہ تمام اشقیاء منہ پھیر کے رونے لگے۔ بس بھئی جناب مختار نے پوچھا کیا حالت تھی؟ کا روئے زیادہ تب جب حسین ابن علی کو دیکھا کہ حسین 7 قدم آگے لیتے ہیں، 7 قدم پیچھے لیتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جناب مختار اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے نا تو کربلا کا رخ کیا اور رو رو کے کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین، مولا آپ اتنے غریب ہو گئے اپنے بیٹوں کو ہاتھوں سے لاشیں اٹھا کے لا رہا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی 7ویں کی شب ہے، میرے ساتھ رہیے گا، وقت نہیں ہے، مجھے پتا لوگ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، نہ جانے کب سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ خاک پہ تو نہیں بیٹھے۔ مادر جناب علی اصغر خاک پہ بیٹھی تھی اور ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہتی تھی واہ علی اصغر۔ ان ماؤں کو سلام، ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام۔ بس بھئی میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ شب عاشور ہے، سید الشہداء بیویوں کے خیموں کے باہر خود تشریف فرما ہے۔ ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی پروردگارا تو نے مجھے اولاد نہیں دی، اولاد دیتا میں اپنے بھائی پہ قربان کر دیتی۔ ابھی اس سے پہلے کہ مولا حسین خیمے میں جاتے جناب عباس آئے گا، بی بی آپ کی طرف سے قربانی میں دوں گا، یہ جناب ام کلثوم۔ بس میں چلتے رہیے گا۔ اتنے میں مولا ایک خیمے کے باہر آئے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی علی اصغر، بیٹا ہر ماں بیٹے کو تیار کر رہی ہے، آپ اتنے چھوٹے ہیں چل نہیں سکتے، بیٹا بس
اتنا خیال رکھیے گا جب تیر چلے میرے لال بابا کو تیر نہ لگے. اجرکم اللہ. بس بھائی بہت خلاصہ کر رہا ہوں, تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. میری درخواست ہے آج کی رات کوئی جب آپ گھر جائیں نا اپنے بچے کو زیادہ پیار نہ کرے. کچھ دیر کے لیے ذرا تڑپ محسوس کیجئے گا, بچے کو دیکھ کے روئیے گا. وہ ماں جو کربلا میں تھی کتنی تڑپ تھی اس ماں کو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی میں مختصر کر رہا ہوں, میرے طرف دیکھیے گا. عصر کا وقت ہے, حسین ابن علی علیہ السلام تنہا رہ گئے, سارے انصار مارے گئے, بیٹے مارے گئے, بھائی مارے گئے, مولا تنہا. ایک مرتبہ مولا نے سلجنا پہ سوار آواز دی, حل من ناصر ینصرنا. پہلی دفعہ کہا, دوسری دفعہ کہا, ہر دفعہ ایک اثر ہوا, یہاں تک کہ مولا سجاد نے آواز دی, پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے, میری تلوار لا دیجئے. کہا بیٹا عصا کیوں چاہیے؟ کہا پھوپھی اماں اتنی کمزوری ہے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, عصا کا سہارا لوں گا. تلوار کیوں چاہیے؟ کہا اپنے بابا کا دفاع کروں گا, میں غیرت مند ہوں, میرے بابا تنہا رہ گئے. بس بھائی وقت نہیں. ایک مرتبہ مولا حسین نے جملہ کہا, حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ بس یہ جملہ کہنا چاہا. ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی, بلند آواز سے بیویاں رونے لگی. مولا حسین خیموں میں واپس آئے, کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں. کیا بات ہے بیویاں اس بلند آواز سے کیوں رو رہی؟ کہا بھیا جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا, اصغر نے اپنے آپ کو کہ حوالے سے گرا دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی میرے بھائی میرے بچے چہروں پہ ماتم کریں, ابھی سنیں گے, کوئی بے ہوش نہ ہو جائے. ایک مرتبہ مولا حسین خیمے میں آئے, سب مل کر دیکھیے گا. آنے کے بعد ایک سفید کپڑا زمین پہ بچھایا, کہا لیلا اصغر کو دے دو. مولا نے جناب علی اصغر کو کپڑے پہ رکھا اور ایک مرتبہ کپڑے کا اپنے ہاتھوں سے جیسے کفن کے تہ دیے جاتے ہیں, کہا رباب, جناب رباب سے کہا رباب آپ ذرا دوسرے خیمے میں چلے جائیے, جانتے ہیں ماں ہے, بیٹے کا تڑپنا برداشت نہیں ہوگا. ایک مرتبہ مولا نے آغوش میں لیا, خیمے سے باہر نکلے, زمین پہ زلزلہ سا آنے لگا, فضائیں رونے لگی, سارے کہنے لگے حسین قرآن لا رہے ہیں. مولا نے ابا کا دامن ہٹایا اور ایک مرتبہ بچے کو ہاتھوں پہ لیا, کہ اگر تمہارا مجرم ہوں تو میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا. اس بچے کا کیا جرم ہے, اسے پانی پلا دو. کہ اچھا تم اگر یہ سمجھتے ہو بچے کے بہانے سے میں پانی مانگ رہا ہوں, میں بچے کو زمین پہ لٹا دیتا. مولا نے تپتی ریت پہ جناب علی اصغر کو رکھا. میرے کو دیکھیے گا, عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقتا کلام الحسین, حرملہ حسین کے خطبے کو روک دے. حرملہ نے تیر لیا, کمان میں رکھا, تیر چلانا چاہتا تھا, تیر گر گیا. اس نے دوبارہ تیر اٹھایا, پھر تیر گر گیا. جب تیسری دفعہ تیر اٹھایا, عمر سعد نے کہا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون تو میں تیرا نام لیتا, تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا. حرملہ نے کہا میں بچہ تو مار دوں, جب بھی تیر کمان میں رکھتا ہوں ایک بی بی پردے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے, میرے بیٹے کے بچے کو نہ
میں مسائل ختم کر دیتا، نہ میرے گلے میں طاقت ہے نہ سینے میں طاقت ہے، لیکن جناب علی اصغر کے مسائل کا حق ادا نہیں ہوا۔ میرا دل کرتا ہے یہ مسائل پڑھتے پڑھتے میں مر جاؤں۔ ایک مرتبہ تیر چلا، مقتل کے الفاظ ہیں، بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، لہو ثلاث شعب، تیر کے 3 مونچھ تھے، تیر لگا، ذبح من الاذن الى الاذن، کان سے لے کے کان تک گلا ذبح ہو گیا۔ پڑھو نہ پڑھو، 2 منٹ بس بھائی، مولا کے ہاتھوں میں خون ہے جناب علی اصغر کا، بیٹھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے خون زمین پہ بہانا چاہا، آواز آئی حسین ایک دانہ نہ اگے گا اگر علی اصغر کا خون مجھ پہ آ گیا۔ مولا نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اگر اصغر کا خون آیا۔ بوڑھے حسین نے اپنی سفید داڑھی کو علی اصغر کے خون سے خضاب کیا، کہا پروردگارا گواہ رہنا میں تیری بارگاہ میں۔ ابھی 2 منٹ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لیجیے، میرے جب دیکھیے گا، سب میرے جب دیکھیں گے۔ مولا واپس آتے ہیں، 7 قدم آگے لیے، 7 قدم پیچھے۔ در خیمہ پہ کوئی بی بی کھڑی تھی، ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ۔ بچی بار بار پوچھ رہی تھی بابا اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے فرمایا ہاں ایسا پانی پیا ہے، اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ مولا واپس آیا، رباب میری ایک آخری حسرت ہے، رباب کل لاشیں پامال کر دیے جائیں گے، میری ایک آخری حسرت ہے علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ مولا نے اپنی تلوار کی نیام سے ایک قبر کھودی، لاشا رکھا، قبر کو بند کیا۔ جناب رباب نے کہا مولا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کیا رباب میرے جد کی سنت ہے، قبروں پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ کہا مولا میں قیامت تک آنسو بہاتی رہوں گا۔ وہاں میرا کوئی بھائی بے ہوش ہو گیا، میرے کو دیکھے گا۔ بس بھائی آخری جملہ، 11 محرم کا دن نکلا، ان ملعونوں نے ایک ایک سر کاٹا، نیزے پہ بلند کیا۔ ایک ملعون نے کہا ایک سر کم ہے۔ 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لی، نیزے زمین میں مارتے جاتے تھے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے۔ ایک ماں دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کے کھڑی تھی، اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا۔ اب جو نکلا ایک ننھا سا لاشا، انہوں نے کہا تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں۔ میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سنا
जनाजा ना उठेगा, और मौला से मेरे तेरा जनाजा ना उठेगा। रुक जा जरा पास को दरिया से बुलाओ से। अरे सोचा था तेरी सालगिरह घर में करूंगी, अरे सोचा था तेरी सालगिरह घर में करूंगी, और तकदीर ये कहती है तेरा सोग मनाओ से। अरे कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, अरे बरसात में तीरों की, बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढ ले जाओ यूं से। अरे इस तरह कोई रूठ के माँ से नहीं जाता, इस तरह कोई रूठ के माँ से नहीं जाता, और तू खुद ही बता दे मैं तुझे कैसे मनाऊं से। अरे मौला से मेरे तेरा जना